یہ صرف اتنی سی بات ہے، صرف اتنی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے لیکن ذریعہ خلافت کمیٹی بناتی ہے۔ اب 19 طاہر بھائی مجھے 2 منٹ ایک منٹ طاہر بھائی نہیں، ہم نے چونکہ اس پوائنٹ پہ رہنا ہے، آپ پلیز میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، میں نے ایک مثال دینی ہے لیکن میری مجبوری ہے چونکہ میری عقل شاید ناقص ہے۔ سم ہاؤ یہ جو بھگوان بناتے ہیں لوگ، تو بھگوان بھی انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ اب بنانے والا جو ہے وہ انسان ہے، اور جس نے بنوایا اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرمیشن دی ہے تو اس نے وہ بھگوان بنایا۔ اگر وہ نہ پرمیشن دیتا تو وہ شاید وہ نہ بناتے اور وہ اس طرف نہ جاتے۔ تو اب ہم اسے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنوایا اس سے، تو کیا یہ جو آپ نے معیار رکھا ہے یہ بالکل درست معیار ہے؟ ابھی آپ نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن آپ کا ذریعہ جو ماں باپ نے بنایا وہ ایک عمل زوجیت ادا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، جو آپ نے مجھے آپ نے جو میری بارے آپ بجائے اس کے کہ بت پرستی کی طرف لے کے جائیں، جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ نے بنایا آپ کو ویس بھائی، لیکن آپ کے ماں باپ نے ایک کو ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح ہم تک جو ہے ہدایت پہنچی ہے اس کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کو، مرسلین کو، رہنماؤں کو۔ اب اس کو تو آپ ایک اس طرح بت پرستی کی طرف لے جائیں، یہ بھگوان بنانا ہے یا کچھ بنانا ہے، تو انبیاء نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، لیکن ان کو بنانے والے تو ماں باپ ہیں، ذریعہ ہیں۔ اب اس پہ اعتراض کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں طارق بھائی سے لیتا ہوں۔ طارق بھائی بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ جیسے انبیاء کرام آئے ہیں تو انبیاء کرام آئے تو اپنے پیرنٹس سے ہی ہیں، لیکن بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، مابوس ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ بھی جو خلافت ہے، نہیں مجھے بتائیں نبیوں کو کیسے مبعوث کیا گیا اللہ نے؟ مبعوث کیسے کیا گیا؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کو کہتا ہے کہ آپ نبی، منہاج نبوت کا یہی مطلب ہے، نبوت کی طرز پر۔ نبوت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرتا ہے، کسی نبی کو کبھی کسی کمیٹی نے منتخب کیا؟ ٹھیک ہے رک جائیں طاہر بھائی ادھر رک جائیں۔ طاہر بھائی وہ کہہ رہے ہیں جو خلیفہ کا آنا ہے وہ تو ایک نیچرل فینومینا، بائی برتھ وہ تو آ رہے ہیں پیرنٹ سے، لیکن جب جو یہ سلیکشن ہے یہ جو ہے اٹس لائک اے وحی، اور پھر اس طرح سے یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ایسے ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیدا ہونے والا زمرہ ہے اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ تو یہ ڈائریکٹ والا کوئی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ وحی کے ذریعے، جیسے نبیوں کو بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں، تو ڈائریکٹ ان کے پیرنٹس کو نہیں بتایا گیا۔ ایسی مثال آپ دیں ذرا پلیز۔ ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں بالکل تحمل کے ساتھ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا الہام ہوا، کیسے الہام ہوا کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت تک پہنچے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس الہام کے ذریعے خلافت راشدہ پر متمکن ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خلافت کمیٹی نے الیکٹ کیا، 6 بندوں کی کمیٹی نے، جس کے سربراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے ممبران تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 بندوں کی کمیٹی تھی، اور ایک 7ویں بندے کو، یہ خلافت کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، 7واں ووٹ تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بھی یہ تھا ایک اسپیشل انسٹرکشن کے ساتھ کہ اسے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، اگر ووٹ 3-3 ہو جائیں تو یہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے، اور انسٹرکشن دی کہ جدھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو ووٹ ادھر دے دینا۔ تو یہ ارتقائی عمل سے گزرے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جیسے وجود میں آئی ہے اس پر غور کر لیں۔ خلافت کمیٹی نے آپس میں مشورہ کر کے، بحث مباحثہ کر کے، اور اس میں بھی یہ ہوا کیونکہ اس میں وقت درکار تھا وہ الیکشن ہونے کے لیے، تو مین وائل قائم مقام امیر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام امیر یا خلیفہ یا بنا لیا گیا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو ہمارے ساتھ قرون اولیٰ میں ایک واضح مثالیں موجود ہیں۔ عمل وہی ہے کہ امر اور ارتقائی عمل کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے جو تجربات کیے ہیں ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، اس طرح
تو ہمیں استحکام کس طرح اس میں ریفارم کرنی جائے؟ تو آپس میں جب شورا بیٹھتی ہے تو بیٹھ کے مشورہ کیا جائے، تو ٹھیک یہی ہے ہوتا ہے مومن کا طریق۔ ٹھیک ہے طاہر بھائی آگے ہم چھوٹی بات کرتے ہیں. طارق بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت میں نے ابوبکر سن لیا ان صدیق کو. رضی اصل اللہ بات یہ ہے کہ وہ جو خلیفہ تھے نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. وہ مرزا صاحب کے خلیفہ نہیں تھے، نہ کسی مسیح کے خلیفہ تھے. اور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا ہی وعدہ دیا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات ٹھیک ہے یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جو روحانی خلافت جاری ہوئی ہے اس کے بعد دوسرا دور جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، جس کے 13ویں خلیفہ خود مرزا صاحب ہے، وہ انہوں نے کہا وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے. اور منہاج نبوت سے مراد ہے نبوت کی نہج پر، یعنی جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے اس لیے ایسے ہی خلیفہ کو بھی منتخب کرتا ہے. اب مرزا صاحب خود مجدد ہیں، خلیفہ ہیں منہاج نبوت پہ، 13ویں خلیفہ. ان کو کس کمیٹی نے منتخب کیا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. تو سید احمد بریلوی شہید جو ان کے 12ویں خلیفہ تھے، ان سے پہلے مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، ان کو کس نے منتخب کیا؟ کوئی کمیٹی نے منتخب کیا؟ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، وہی پاکے ہوتے ہیں. اور مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہوتا ہے، کمالات نبوت اس کو دیے جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ کمیٹی کا بنایا ہوا ہوگا، یہ تو بالکل غلط بات ہے. اور پھر مسیح کا خلیفہ ہوگا، وہ تو پھر خلافت علی منہاج نبوت، تو مرزا صاحب خود اس کے 13ویں خلیفہ ہیں. یہ تو پھر مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں نا. پھر دیکھیں یہ اب پھر دوبارہ شورا کی بات کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے ایک مذہب کا خیز سسٹم بنایا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور یہ سوچا ہی نہیں کہ دونوں مجددوں کے درمیان کیا ہوگا. یہ انہوں نے کہا کہ وہ مذہب کا خیز سسٹم ہے. یہی بات مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر صدی کے اوپر مجدد آئے گا، کمالات نبوت پا کر آئے گا، اور یہ قیامت تک سلسلہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے بھی ایک مذہب کا خیز سسٹم بنایا کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا، بیچ میں کیا ہوگا. تو انہوں نے خیال کیا کہ بیچ میں کچھ ہو، تو انہوں نے اپنی مرزا خاندان کی گدی بنائی. اب مرزا صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں مجلس شورا ہے، مجلس شورا ہے. اب مرزا محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک دو لفنگے اٹھ کر کسی ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں چلو خلیفہ مقرر ہو گیا. یہ ایک دو چار لفنگے اٹھ کے کسی ہاتھ پر کہہ دیں، یہ کیا ہے؟ یہ مجلس شورا کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ سسٹم تھا، مجلس شورا منتخب کرتی تھی، اس سے تو دو چار لفنگے اٹھ کے کہہ دیں کہ جی خلیفہ منتخب ہو گیا. پھر ان کا پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا آئندہ خلافت کے لیے، پہلے تو یہ سسٹم تھا مجلس شورا والا، دو چار لفنگے اٹھ کے کہہ دیں، تو وہ میں کہتے ہیں آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے. مرزا بشیر الدین محمود صاحب تو امرہم شورا بینہم کو منسوخ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس طریقے سے ہو. پھر یہ کہنا کہ جی یہ خدا کا بنایا ہو، بس کمیٹی کون سی ہے؟ مرزا خاندان کے اپنے تنخواہ دار لوگ ہیں. یہ امیر کون ہوتا ہے؟ وہ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے نا، نوکر ہوتا ہے. ناظر کون ہوتے ہیں؟ وہ تنخواہ دار ہوتے ہیں اس کے جماعت کے. تو انہوں نے کس کو منتخب کرنا ہے؟ بھی اسی کو منتخب کرنا ہے، مرزا خاندان کو. اچھا، اسی میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ابنائے فارس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے کہ خلافت انہی کے ہاتھ پہ چلے گی. تو یہ تو وہ اپنے خاندان میں خلافت چلا رہے ہیں. یہاں پہ سارا جھگڑا ہی وہ یہ بتا رہے ہیں حکیم نور الدین کے دو بیٹے عبد الوہاب عبد المنان اور لاہوری پارٹی والے خلافت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی خاندان میں چلانا چاہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو تو شیطان نے چنا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا سسٹم بناؤں کہ ہمارے خاندان میں یہ چلے، کیونکہ ابنائے فارس میں یہ خلافت رہنی ہے. تو یہ سسٹم تو خلافت جو انہوں نے بنائی ہے، یہ مرزا خاندان کی گدی، یہ تو بنائی اس لیے ہے کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے اس پر قبضہ نہ کر لیں، ہمارے خاندان میں رہے. تو یہ خاندانوں کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے بنی، نہ اس کا منہاج نبوت سے کوئی تعلق، نہ آیت استخلاف سے تعلق. آیت استخلاف کے متعلق تو مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا دائمی روحانی خلافت، وہ کہہ رہے ہیں مجددین کے سلسلہ کو، اسی طریقے جیسے حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے وہ مجددین تھے، اسی طریقے سے یہ وعدہ دیا گیا. اس خاتم الخلفاء مرزا صاحب خود کو کہہ رہے ہیں، وہ ان مرزا خاندان کے گدی کے خلیفوں کے وہ خاتم الخلفاء ہیں، بھی ان سے 12 پہلے گزر چکے ہیں، ان کے وہ خاتم الخلفاء ہیں، خلیفوں کے سردار ہیں. تو یہ سارا کا سارا ان کا تصور ہی مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. جی
جی طاہر بھائی، اچھا اب یہ جو بات یہ ہے، بات دیکھیں جی ویس بھائی، میں نے ان کو بارہا پہلے منع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اکابرین کی توہین نہ کریں، لیکن یہ بات نہیں آ رہا ہے، اور مسلسل خاندانی گدی نشین یہ ہیں وہ ہیں تنخواہ دار یہ کر کے یہ دل آزاری کرنے کا موجب ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جو جنہوں نے سمجھا ہے مج سائیکل اور رضائی کے فلسفے سے لے کر اور وہ سولک کے سائنسی انقلابی فیصلوں پر، مجھے پھر اس پر بات کرنی پڑے گی، اور ان کی مجلس شورا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جس میں ان کو جس نام سے پکارا گیا ہے، میں حق کی بات کروں گا، سچ کی بات کروں گا، جو انہیں انتہائی ناگوار گزرے گی. میں ان کو آخری موقع دیتا ہوں کہ یہ اس طرح سے باز آ جائیں، ورنہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کو ان کے الفاظ سے ٹو دی پوائنٹ یاد بس کروں گا. جواب یہ دیں، پھر جو آپ کو بیچ بات میں بولے اس بتائے کو اس کے لگام اوپر دے کے جواب دیں. رکھیں، بالکل طارق بھائی لگام نہ دے جرنلسٹ کے بولے، بات طارق کریں، بھائی لمبی نہ یہ بولے، اس تقریریں کو نہ کریں. بھونکنے کی عادت پڑ چکی ہے. طارق بھائی یو نہ ہیو یہ ٹو بولے، پٹ بالکل بیچ میں ٹائم نہ بند بولے کریں، آؤٹ. طارق اس بھائی، کی تھوتھڑی کو بند کر کے رکھیں. امجد طارق بھائی صاحب میری بیچ میں دیکھیں طرف نہ نا، بولے کوئی آپ نے بھی میری غلط باری میں لفظ بولا بالکل ان نہیں کے بارے بولنا، میں. تیسری بالکل نہیں آرام بولنا، آرام سے آپ بالکل بول نہیں دیں، ان بولنا. کو ہم چپ کرا دیں گے، پر یہ آپ نے جو لفظ بولا یہ اچھا لفظ نہیں ہے، ہاں پلیز. یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جان کے ان کی بات کے دوران میں بالکل نہیں پوائنٹ بولا. بات کریں، کیا ابے کریں تھی لمبی چپ، تمیز، کیا چلے فضول. تو چپ کر، چپ طارق بھائی بیچ میں نہ بولیں، یار آپ طارق آواز بھائی تو ان آپ کو کرو نا، چپ پھر ٹو دی چپ پوائنٹ طارق بات کریں. چوہان چپ، بالکل یا چپ، خاموش، یار ایسا کریں، بدتمیزی آپ نہیں ویس کرنی، بھائی بالکل ٹائم نہیں ایک کرنی. جتنا دیں، سب کو ایک جتنا نہیں ٹائم دیں، ٹائم یہ رکھیں، کوئی بات ٹائم نہیں. ایک رکھیں. بندہ آدھے گھنٹے سے چپ کر کے تقریر کر میری رہا ہے، باری میں سب نہیں لوگ بولنا، چپ کرتے بالکل نہیں بولنا. وہ چپ کر جا، خبردار. تو بڑا وہ فلاسفر پیر رہندا زدہ نہیں کدھرے. گھوڑا جو ہے نا وہ یاد آ ویس گیا. بھائی یہ نا آپ پورا پورا یہ ٹائم دیں ٹائمر سب کو. آ لگائیے، گیا میرا یہ. ٹائمر لگا دیجیے، یہ ٹائمر. غلط بات ہے کہ ایک بندہ آدھے گھنٹے سے بولی جا رہا ہے، خرافات بکی جا رہا ہے، اور دوسرے بندے کو آپ ٹائم چلے نہیں دیتے. یہ یہ غلط بات ہے. پیشابیت اور پخانے مبارک والی دونوں جگہ کو ایک سرکار جتنا آ ٹائم، وہ گئی، آپ چپ ان کر سے رہا ہے پوچھیں. ذہنی مریض. چلو اب اس نے بھاگنا ہی تھا. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت شیطان نے حضرت خلیفہ اول کے بیٹوں کو چنا ہے، جس طرح آدم کے وقت اس نے درخت حیات کو چنا تھا. اس وقت بھی شیطان نے کہا تھا آدم میں تمہاری بھلائی کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو اچھا، اس یہ درخت سے اس کھانے ٹون کو میں کہتا ہوں. بات نہیں کرتا جب میں اوپر ہوں نا، پھر اس ٹون میں بات نہیں کرتا. یہ بات اس وقت کرتا ہے جب طارق چوہان صاحب اکیلے ہوتے ہیں. بھئی ہم بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کی، ان کی تعلیم کی، مرزا صاحب کے بیٹے کی، جس کو السلام جو آپ علیکم. کا خاندانی گدی کا بانی ہے، اس کی تحریر پڑھ کے میں سنا رہا ہوں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مجلس شورا کو میں منسوخ کرتا ہوں. خلیفہ اول کے بیٹے جو ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگ کے ہماری خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنی خاندان میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ اول کے السلام بیٹے علیکم محمود بھائی، خلیفہ ویس بھائی اول کیا کے حال ہے؟ بیٹے مسیح موعود کے بیٹوں کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ اپنے خاندان میں خلافت رکھنا ویس بھائی چاہتے ہیں. یہ جھگڑا ہے خاندانی خلافت. وہ ایک کہتے ہیں منٹ طارق خلافت تو خدا اور جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ہے. اگر خدا ویس اور بھائی جماعت احمدیہ بنو فارس میں خلافت رکھنے کا فیصلہ کر لے تو خلیفہ اول کے بیٹے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خلافت کا بنو فارس میں فیصلہ ہو گیا ہے، بنو مرزا خاندان میں چلے گی. یہ خلیفہ اول کے بیٹے لاہوری پارٹی نہیں لے سکتی اس خلافت کو. یہ مرزا وہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں آیت استخلاف کے مطابق منہاج نبوت، یعنی کتنا بڑا دجل ہے. یہ دو السلام خاندانوں کا علیکم. جھگڑا ہے. ایک مرزا سیکنڈ طارق محمود بھائی، صاحب ایک کہہ رہے منٹ ہیں خاموش میں نہیں نے ہو اپنے جایا کریں، خاندان میں رکھنی ہے. بات تو مرزا کرنے حکیم دیا نور کریں الدین کے کسی بیٹے کو. کہتے ہیں ہم نے اپنے خاندان میں رکھنی ہے. ویس بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ میں ایڈمن ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی ہوں بھائی. میں اب کیا صاحب آپ جی بالکل سید صاحب، اچھا آپ نے سید ہیں کہ کون ہے؟ عامر صاحب، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ پلیز کون آپ بول رہے اپنی ہیں؟ باری میں بات کریں. وہ بات کر رہے ہیں تو ان کو اچھا، ٹوکنے کی ضرورت وہ نہیں ایڈمن ہے. صاحب ہیں، وہ کنٹرول کر لیں گے. آپ کی پریشان ہو رہے ہیں سر، ان کو پتہ ہے میں نے. بھجن میں ہوں ایڈمن. بھجن کس نے کیا ہوا ایڈمن ہے؟ بھجن میں ایڈمن ہوں یہاں پہ. ابھی آپ نے اچھا بات کرنی ہے تو آپ بتانا کہ آپ نے طارق صاحب سے بات کری، وہ کریں گے آپ سے بات. ڈونٹ وری، ان کو چلے بات ٹھیک ہے، ختم کرنے ٹھیک ہے دیں. ویس بھائی، ہم ادھر ہی بات کر لیں گے. اوکے، اللہ حافظ. ہاں ٹھیک ہے. جی، بات جاؤ میں جاؤ نے یہ بات کی جاؤ. ہے. میں 2 پوائنٹ آپ کے مختصر رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بات انہوں نے کی تھی طاہر ٹونی صاحب نے کہ جی یہ انتہائی مذہب کا خیز طریقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں بیان کیا، آیت استخلاف میں بیان کیا، اور جو مرزا صاحب نے آیت استخلاف کی تفسیر میں بیان کیا کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا. ٹونی صاحب کہتے ہیں یہ انتہائی مذہب کا خیز بات ہے کہ 1 صدی کے بعد آئے مجدد. وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ ہر وقت چلنا چاہیے، یہ غلط سسٹم ہے. اس ایک دوسرے وہ کہتے ہیں امرہم شورا بینہم کے مطابق
خلافت منتخب ہوتی ہے، جبکہ ان کے خلافتی گدی کے بانی کہہ رہے ہیں میں اس طریق کو منسوخ کرتا ہوں کہ شورا منتخب کرے، کیونکہ اس طرح 2-4 لفنگے اٹھ کے کہہ دیں گے کہ خلیفہ منتخب ہو گیا۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کے وہ کہتے ہیں ہم نے بنو فارس میں رکھنی ہے، مرزا خاندان میں رکھنی ہے، حکیم نور الدین کے بیٹے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کی کمیٹی ہوگی، وہ منتخب کرے گی، مرزا خاندان ایک مرزا خاندان کا جائے گا، دوسرا اس کی جگہ آ جائے گا۔ ادھر جواب یہ ان دینے کا بھی طریقہ انہوں نے سسٹم بنایا ہے ہے۔ کہ صرف سوال کرنے کا ہی سسٹم ہے؟ جی تو آپ بتائیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مزہ کا تھوڑی سی خیز بریک عقیدہ دیا، لگائیں گے تو نعوذ میں آپ باللہ، کو بتاؤں گا نا کہ آپ نے کہ جتنی حدیث باتیں کرنی ہیں، آپ کو مجددین میں ایک جو ایک دیا بات گیا کا جواب دینا بھی پورا گھنٹہ لگ جائے گا۔ آپ نے تو ہے، سوالات گھنٹہ پہ ہمارے پاس سوالات نہیں، کرتے 2 رہتے منٹ ہیں۔ آپ کے پاس، 2 منٹ میرے پاس ہیں۔ ہاں 2 منٹ، آدھے گھنٹے سے تو بھائی تقریر کر رہے ہو، ٹھہر جو ابھی نہیں، صبر میں تو کرو۔ نہیں کر رہا، اس سے تو میں پہلے تو بات کر رہا تھا اس کے ساتھ، اب آپ نے جب آپ سوالات یہ بھی کیا نا کہ وہ یہ جو ہے نا مجددین کے سلسلے کے آخر پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو مجددین کا وہ جو سلسلہ تھا اس کو صرف مجددین جو مجدد آتے ہیں، جو مجدد پر ایمان یا ان کی بیعت کرنے کا حکم نہیں۔ اب ان 12 مجددین میں آپ پہلے 4 خلفاء کو شامل نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس لسٹ میں پہلے 4 خلفاء کو ایڈ نہیں کیا جاتا، وہ ان کے علاوہ جو مجدد ہیں، ٹھیک ہے، بعد کے صدی میں جو آئے ہیں۔ اب آپ اس لیے کہ آپ کو اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوالات جو ہیں کھڑے کر دیے ہیں کہ شاید ان میں پہلے 4 خلفاء آپ بھی ہیں۔ اسلام کی حقیقت اب ہمیں اب بتائیں خیر نا۔ جی، میں جواب دے لینے دیں، اب 2 منٹ خاموش رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا طریق ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ وہ مجددین کو جو سلسلہ آیا تھا، خلفاء کے علاوہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان میں تمام مسلمان متفقہ طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں وہ مجددین کے جو سلسلے کی پیشن گوئی تھی وہ درست ہے۔ ہاں وہاں پر جو اختتام ہوا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہوا ہے۔ اب جو خلفاء ہوتے ہیں ان کو ہم اس لیے اس لسٹ میں شامل نہیں کرتے ہیں کہ وہ تو دین کی تجدید تو کرتے ہیں، ہر جو ہے وہ خلیفہ مجدد تو ہوتا ہے لیکن ہر مجدد خلیفہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو کہنا کہ مجددین ہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ وہ تو مجددین کے سلسلے سے اوپر ہوتے ہیں، مجددین پر تو ایمان نہیں لائے جاتے یا ان کی بیعت نہیں کی جاتی یا ان کی اطاعت اس طرح نہیں کی جاتی ہے۔ بعد کے زمانے کے لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں کہ ہاں اس صدی میں انہوں نے بہتر کام کیا ہے، لیکن خلفاء کو اس زمانے میں موجود لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور بغیر چون چرا کے۔ آج کوئی بھی شخص جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 4 خلفاء کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب نہیں کیا تھا؟ ان میں سے کوئی بھی بیٹھا ہوا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ان کو خدا تعالیٰ نے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مجلس شورا کے ذریعے قائم ہوئے تھے، لیکن سارے جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ہی قائم کیا ہے، اسی وجہ سے ان کی بیعت کی مرزا صاحب جاتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ان کے متعلق؟ یار اب جواب پورا ہو لینے دو نا۔ نہیں، آپ غلط بیانی کریں نا۔ مرزا صاحب نے کہا ہے خلافت علی منہاج نبوت پہ 3 خلیفے نہیں تھے، 4 خلیفوں میں سے پہلے تھے، لیکن باقی 3 منہاج نبوت میں نہیں تھے۔ سر الخلافہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، کون سے ثابت بھی خلیفے کیا ہیں؟ ہے۔ کون سے خلفاء کی؟ پہلے حضرت خلفائے ابو بکر راشدین کی بات کر رہے ہیں خلافت علی منہاج نبوت سے فائز تھے، باقی تینوں خلیفے یار؟ خلافت علی منہاج پہلے نبوت سے 3 فائز خلفاء کی بات کر رہے ہیں، ہیں۔ پہلے 4 خلفاء کی بات کر رہے ہیں، ہاں جی، خلفائے راشدین کی بات کر رہے خلفۂ ہیں۔ راشدین کی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی آپ تحریروں کو سمجھتے نہیں ہیں تو اور ہاں، بعد میں اختلافات آپ شروع کر سمجھتے ہیں، دیتے ہم ہیں۔ نہیں سمجھتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ وصیت میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جیسے پہلے خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہاں، ویسے میرے جانے کے بعد بھی یہاں پر خلفائے جو ہے وہ کہاں انہوں نے لکھا میرے جانے کے بعد ہوگا؟ لکھا یار دکھائیں۔ میں رسالہ وصیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو رسالہ رسید میں دکھائیں، انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد خلفاء کا سلسلہ ہوگا، کہاں لکھا ہے؟ ابھی دکھائیں۔ آپ دکھائیں۔ نے رسالہ وصیت نہیں پڑھا؟ اس میں تو حضرت بڑا ابوبکر دفعہ صدیق کا پڑا ہوا، نام بھی ساتھ میں بڑی ایڈ دفعہ۔ کیا ہے۔ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس میں نہیں لکھا ہوا یہ۔ چلو مرزا صاحب نے اچھا چلے، میں آپ کو 3 مثالیں اگر دی یہ ہیں، الفاظ دکھا مرزا دیتا صاحب نے ہوں 3 مثالیں آپ دی توبہ ہیں، کرتے ہیں؟ اگر میں تو یہ آپ الفاظ دکھائیں دکھا کہ دیتا مرزا ہوں صاحب ابھی۔ نے لکھا طارق ہو بھائی 1 منٹ رک میرے جائیں، بعد طارق بھائی خلافت 1 کا منٹ رکیں، سلسلہ میری جاری بات ہوگا۔ سنیں، طارق بھائی 1 منٹ رکیں۔ اگر وہ دکھا دیتے ہیں کہ ایسا لکھا ہوا ہے وصیت کے اندر تو آپ پھر مان جائیں گے بات؟ ہاں جی، میں مان جاؤں گا۔ بس ٹھیک ہے، اب رک جائیں یہاں پہ، اب تنزیہ کا سوال کرنے کے بجائے چلے میں یہاں پہ رک جائیں۔ اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ میں پیچھے گیا تو یہ بند ہو جانی لائیو۔ میں 1 ہاں منٹ جی، میں آتا ہوں، کوئی ہاں مسئلہ جی۔ نہیں ہے، میں ابھی لگا دیتا ہوں۔ لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے لاؤ کہ بھائی، میرے لاؤ جانے کے بعد۔ لاؤ چھوڑو بھائی، باتیں، چھوڑو، مرزا صاحب نے لاؤ۔ لکھا ہے میرے اچھا میں بعد الفاظ خلافت جاری دوبارہ ہوگی، دوہرا دوں، انہوں نے پھر یہی تو انکار ہم کر پوچھتے دینا ہیں ہے۔ ہمیشہ، آپ کو مل گیا تو بتا دیں۔
ہاں میں دکھاتا ہوں نا. آپ نے دکھائیں. یہ کہا ہے کہ وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسری خلافت شروع ہوگی، جیسا اس سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسری ہاں خلافت شروع ہوئی تھی، اس خلافت کو حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے ساتھ الفاظ بھی موجود ہیں. ہاں انہوں نے یعنی کہا کہ آیت آپ نے استخلاف کے مطابق حضرت ابو بکر کی چلو اب خلافت آہستہ تھی. اسلام، اور یار آہستہ ہاں اسلام کا نہیں، وہاں پر آیت جو استخلاف میں بات، مرزا صاحب نے دائمی روحانی خلافت کا ذکر کیا ہے جو مجددین اور کا یار سلسلہ ابھی ہے. آپ آہستہ اسلام کی طرف، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر حضرت ابو خلافت بکر کی کس بات کے ہو رہی تحت ہے. آئے تھے؟ یہ لکھا ہوا ہے الوصیت میں. یار میں نے تو آہستہ اسلاف سے تو نہیں کہا کہ میں نے وہاں دکھانا ہے، میں نے آپ کو یہ، مجھے پتا تھا نہیں، آپ نے مرزا یہ صاحب نے وہاں کر لکھا دیں گے. آیت استخلاف کے مطابق حضرت ابو بکر بنے تھے، کہا تھا انہوں نے، لکھا ہوا ہے. میں نے تو خلافت کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے کہا میں بھی میرے خلافت جانے کی کے بات کر بعد رہا ہوں. خلافت ایسے شروع مرزا صاحب ہوگی نے یہ لکھا ہے کہ جیسے آیت بکر صدیق کی استخلاف شروع کے ہوئی ہے. مطابق حضرت ابو کیا بکر آپ آئے مجھے تھے. بتاتے ہیں حضرت بکر صدیق کی خلافت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ آیت استخلاف کے مطابق تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. اور یہی بات حضرت مسیح موعود نے فرمائی ہے کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اچھا کسی ٹھیک ہے، مسیح کے خلیفوں کا وعدہ نہیں دیا گیا. اچھا آپ مان گئے نا کہ حضرت بکر صدیق کی خلافت ایسے تھی، قرآن مجید کی آہستہ اسلاف کے مطابق تھی. ہاں جی اب اگر بالکل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میرے جانے کے بعد وہ دوسری جو سنت جاری ہوگی، جیسے جس سنت کے تحت حضرت بکر صدیق کی خلافت شروع ہوئی تھی، ہاں تو میں یہ الفاظ بالکل، آپ ہم کو یہ دکھا مانتے دیتا ہیں، ہوں. تو ہم اس تو کا مانتے ہیں مطلب یہ آیت ہے، استخلاف کے مطابق وہ سنت جاری ہوگی. یار آپ نے حضرت بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کر تو لیا کہ وہ حضرت آیت ابو بکر استخلاف آیت کے مطابق استخلاف تھی. کے مطابق تھے نا، اس میں اب لکھا ہوا ہے. حضرت سورہ مسیح موعود علیہ سورہ السلام کہہ رہے نور ہیں، لکھی ہوئی ہے میری اس بات میں. تو سن لینا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ حضرت بکر صدیق کی جیسے ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت شروع ہوئی تھی، اور ہاں اس میں حضرت بکر صدیق کا نام بھی ہے، تو وہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی خلافت میرے جانے کے بعد شروع یہ ہوگی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد اس طرح کی خلافت ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں قدرت ثانیہ کی مثال انہوں نے دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے آیت استخلاف میں وعدہ تھا نا، اس وعدے کے موافق حضرت ابو بکر آئے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اس وعدے کے مطابق تو حضرت بکر صدیق کی خلافت کیسی تھی؟ وہ وہی وہ خلافت خلافت تھی اللہ من جیسے عجل وہ تھی، وہ مسجد خلافت شورا اللہ کے من ذریعے عجل. قائم ہوتی تھی، اور کس کے ہاں ذریعے قائم تو ہوتی تھی؟ وہ حضرت ابو بکر کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت بکر صدیق کس کے خلیفہ تھے؟ کس کے مسلمانوں کے خلیفہ خلیفہ تھے؟ تھے. ہیں؟ مسلمانوں کس کے کے خلیفہ تھے. کس کے؟ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. مسلمانوں کے خلیفہ تھے. ہاں جی، اور کس کے خلیفہ تھے؟ یعنی کفار کے خلافت تھے. علی منہاج نبوت جو تھی ان میں نبی اس کریم میں صلی نبی اللہ کون علیہ تھا؟ وسلم. نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ تھے نا، جانشین تو وہ ان کے حضرت تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. اور یار بات یہ ہے ایم کہ اے میں پاس صاحب آپ سے جو بات کر وہ رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ آپ اس وسلم کے بات پہ خلیفہ رہے نا، تھے. آیت آپ اس استخلاف بات پہ حضرت رہیں. محمد صلی اللہ علیہ آپ وسلم، نے کہا ہے آیت کہ استخلاف حضرت محمد صلی یار اللہ علیہ خلافت دو وسلم ہی پر قسم نازل کی ہے. ہوئی تھی، خلیفہ دو ہی ان کو قسم ہی کا ہوتا ہے، وعدہ دیا ایک وہ گیا جو تھا نبی کی خلیفوں صورت کا. میں آئے، اور اور ایک مرزا وہ جو صاحب کہہ رہے حضرت ہیں صلی اللہ علیہ آیت وآلہ وسلم. استخلاف کے مطابق دوسرا دور جو شروع ہوا، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، خلافت علی منہاج نبوت پر فائز ہوں. سورہ نور میں آیت استخلاف پڑھ کے دیکھ لو، میں اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اس لیے موعود کہلاتا ہوں. مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں میں یار اسی خلافت علی منہاج پہلے نبوت پر 12 فائز ہوں، 13واں خلیفہ ہوں. جو پہلے 12 خلیفہ یا 12 مجددین گزرے ہیں، ان میں کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ پہلے 4 خلفاء بھی شامل ہیں؟ کہیں پر درج نہیں ہے. وہ بھائی بھائی چار دوسرا دور خلفاء تو جو شروع ہیں ہی وہ پہلے مجدد دوسری نہیں صدی سے تھے، ہوا. کیونکہ مجدد کا ظہور صدی کے سر پہ ہوتا ہے. ہاں جی، دوسری یہ صدی صدی بات سے کے میں شروع ان کو ہوا سمجھا ظہور. رہا ہوں. مجدد اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صدی ختم ہوئی یہ تو بات میں، پہلا مجدد آ گیا. ہاں یہ بات میں ان کو سمجھا رہا ہوں. یہ اصل میں تھوڑی نہیں سی آپ نہیں سمجھا رہے، یہی تو میں میں کہہ آپ رہا کو ہوں. سمجھا رہا ہوں کہ پہلے حضرت ابو خلیفہ بکر عمر بن عبد صدیق نہیں العزیز یہ تھے، رسول ان آپ پاک کی کے اور صلی میری اللہ 13ویں علیہ بات، وسلم کے خلیفہ خلیفہ مرزا آپ تھے. کی میری بات ایک جیسی ہے میرے بھائی، اب کوئی فرق نہیں ہے. وہ یہ فرق کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے 4 خلفاء ہیں وہ مرزا مجدد ہیں. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا. ہاں وہ 13ویں ہاں خلیفہ ہیں بالکل، مرزا صاحب. یہ بات درست ہے، اس میں کیا ہے؟ تو ہاں تو یہ پھر جو اعتراض دائمی نہیں یہ ہے. مرزائی خلیفہ کا گتی ذکر کہاں سے ہے، آ گئی بیچ میں؟ مرزا صاحب ہاں جی، 13ویں خلیفہ، اس کے بعد 14ویں نے آنا ہے کہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی ہے؟ پھر آپ نے وہ مسیح کا خلیفہ بنا مجددین دیے. کے آخر پر آیت ہے، استخلاف میں مسیح کا اس کے خلیفہ بعد کہاں خلافت ذکر ہے؟ منہاج نبوہ قائم ہونی ہے میرے بھائی. وہ خلافت اللہ منہاج نبوت، مرزا صاحب 13ویں خلیفہ ہیں اس کے. وہ خلافت علی منہاج وہ تو قائم ہوئی، اسی کے تو وہ مرزا صاحب 13ویں خلیفہ ہیں. میرے بھائی آپ کو صرف ان کو مجدد سمجھتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں؟
وہ ذلی بروزی نبی ہیں، ہاں ذلی اور بروزی انہوں نے جو بھی کہا آپ ہے کہہ لیں کہ نبی ٹھیک سے ہے، صرف یہ وہ مراد نبی ہے، ہیں تو اس کا مطلب نبی یہ ہے کہ جب وہ میری نبی بات ہیں سنیں، تو ان نبی کے سے بعد صرف جو یہ خلافت مراد کا ہے وہی سلسلہ کہ کوئی ہم نے شخص تو ان کی اللہ تعالیٰ تحریر سے سے بات وحی کی پا تھی۔ کر تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی سے یہ مراد ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوی طارق صاحب ایک نبوت کرنے سوال ہے، والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ طارق صاحب یہ ذلی بروزی نبی اور امتی نبی ایک ہی بات ہے؟ ایک ہی بات ہے، ہاں بالکل۔ بس ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی۔ امتی نبی، ہر مجدد جو ہے امتی نبی ہوتا ہے، ذلی بروزی نبی ہوتا ہے، مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ٹھیک ہے، مرزا محمود صاحب جو آپ کے مسلم مود ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اس موقع پر گرا کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ اور علیہ یار وسلم نے طارق اس کی اتنی کیا بھائی، اتنی تشریح لمبی کی ہے؟ باتیں طارق نہ بھائی کرو، ہم مجدد کا خلافت پہ بات کر ڈیزیگنیشن رہے نیچے ہے، ہیں، خلیفہ کا تم بڑا ہے۔ خلیفوں کی طرف چلے گئے ہو۔ اور بھائی تو یہ وہ خلیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کے خلیفہ، ان کے مرزا ہم محمود ابھی صاحب کیا حضرت کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اب کی ابھی خلافت دیکھ کا لیتے ہیں کام کر رہے مجدد ہیں، کا بڑا اگر ہے آپ کہ اس نہیں۔ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ آپ ہم ذرا یہ طے چپ کریں کریں نا، کہ بات وہ سنیں۔ بھائی خلافت کس کی مرزا طرف کی۔ صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آیت استخلاف کی بھی مثال دی ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ درست بات کہی ہے، میں اس سے کب ہاں اعتراف کر رہا درست ہوں تو بات آیت کہی استخلاف میں ہے، کس لیکن اس کا دائمی نام نہیں خلافت لینا۔ کا ذکر ہے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے آپ حضرت مرزا صاحب نے کہتے ہیں کہ کیا وہ پہلے چار خلفاء، وہ جو پہلے چار خلفاء ہیں ان کو مجددین میں شامل کرتے ہیں؟ بھائی وہ مجدد کیسے ہو یار یہ سکتے عقل ہیں؟ میں کی آپ حد سے نہیں نہیں، مجدد بات آپ کر ابو رہا ہوں، صدی آپ کے ابھی تو آپ سر پہ خاموش بتائیں، ہیں، آتا ہے۔ آپ دوسری صدی خاموش ہجری رہے، سے ان کو شروع جواب ہوا دینے دیں۔ مجددین کا اچھا ایک سلسلہ، بندہ، پھر آپ اکبر وہی بھائی بات ایک منٹ کرتے ہیں۔ ہے، طارق بھائی ایک منٹ، طارق بھائی ایک منٹ ہے۔ اچھا ایک بات کر لیں، یا اکبر بھائی آپ بات کر لیں یا طارق بھائی آپ بات کر لیں، ایسے نا پھر بدمزگی پیدا ہوگی اور پھر شور و گل بھی ہوگا۔ ایک بندہ آپ میں سے بات کر لے اچھا جس نے ابھی۔ اویس بھائی ان کو ایک بات یار سمجھا دیں اور کہ یار جو آپ نے مجدد بات کرنی ہے ہے، انہوں نے وہ ٹھیک ہے، ہر آپ ایک صدی بندہ کے لے لیں سر نا۔ پہ آتا ہے، وہ پہلی صدی تھی، وہ رسول پاک صلی او اللہ علیہ عبد وسلم الرحمان بھائی مجدد مجھے اعظم یہ تھے۔ تو بتا دو آپ نے بات کرنی ہے؟ او گل سن لے، چپ کر مرزائی، اور چپ کر کے بات مرزا سن۔ ہی او اچھا تو اچھا بتا ایک رہا ہے منٹ، کہ مرزا اچھا میری اچھا بات سنیں، میری بات سنیں۔ نہ اکبر بھائی ایسے ایسے کریں، پھر بات نہیں ہو مجھے بھائی جی۔ مجھے آپ سے زیادہ طنز و تانے آتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا تکلیف ہوگی، نہیں تو تجھے نہ نہیں کریں آتے، ایسے۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے، تجھے نہیں آتے ابھی۔ وہ تیرا اچھا باپ اکبر ہاں جو تو سونی ہے نا وہ بھی مجھ سے اکبر بھاگتا بھائی، ہے۔ بھائی یار اکبر بھائی تھوڑی دیر کے لیے، اکبر بھائی تھوڑی دیر کے لیے، اویس بھائی، اکبر بھائی آپ تھوڑی سے دیر کے لیے سعید پلیز آج سعید سے میوٹ سعید میں۔ عامر 15 بھائی، سال پہلے نا آپ جیسے لوگ ہمارے پاؤں آگے سعید چھوٹتے تھے، عامر سید بھائی، صاحب میرے والے اوہو اتباع شاہ کرتے تھے، جی، شاہ جی، آج شاہ جی، آپ سعید لوگ عامر، یہ جناب کہہ یار رہے یہ ہیں سعید جانتے بھائی، ہی میں نہیں ہیں۔ مرزا سعید یہ عامر ابھی آپ بھائی، نے کہا نا خلیفہ بڑا ہوتا اولاد ہے، کے لیے سعید میں دعائیں عامر، کروانے محمود آتے صاحب تھے کی میرے سعید تحریر سے۔ عامر آپ کو پڑھ بھائی، کے سناتا ہوں، اچھا پتہ میں جو چل ایک جائے گا خدا آپ بڑا کو تعالیٰ کیا کی پڑھتا مسئلہ، ہوں مراد طرف ہے۔ مجھے سے مجھے مابعوث ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جو مرزا بشیر الدین محمود کے گٹر کی اچھا کمیٹی یار سے بات نکلا ہے ایک وہ بندہ بڑا بات ہوتا ہے۔ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے مجھے اچھا یہ بتا دو۔ یار اکبر بھائی علمی گفتگو کرتے ہیں یار، ایسے ایسے بات نہیں ہوگی۔ اچھا ابھی پلیز کوئی بندہ بھی میوٹ نہ کھولے، سب جو میوٹ کر لیں پلیز۔ طارق بھائی صرف آپ بات کریں گے اور سعید عامر بھائی آپ بات کریں گے، کوئی کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ پلیز آپ لوگوں کی مہربانی۔ ٹھیک ہے اکبر خان اچھا صاحب اویس آپ بھائی بھی ایک میوٹ نہیں ریکویسٹ کھولیں۔ ہے، ایک ریکویسٹ ہے سر، ایک ریکویسٹ ہے، سعید عامر بھائی، جی میں آپ کی طرف سے ایک حوالہ پڑھ دوں؟ نہیں چلو پہلے مجھے حوالہ اتنا پڑھنے بند دیں، کرو دوجا کھول دے پہلے تو مجھے لگے حوالہ گی۔ پڑھنے دیں۔ نہیں آپ میں چپ آپ کے رہیں، لیے آپ جس میں چپ رہیں، خلاف، میری ان کی میں میں بات ہو آپ کی رہی طرف سے ایک آپ، حوالہ پڑھ دوں، بھائی، ہے۔ اچھا میں آپ کی طرف سے ایک یہ حوالہ پڑھ دوں۔ مرزا محمود صاحب کا حوالہ ہو ہے، سعید، یہ جو ان کے بانی ہیں گدی کے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا میں آپ کی طرف اب سے ہم ایک حوالہ دیکھتے پڑھ دوں ہیں پھر؟ کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اس موقع پر گرا کرتا یار ہے، میرے اور سوال کا رسول جواب تو کریم ہو صلی جائے اللہ علیہ پلیز وسلم نے اس یار، کی کیا تشریح کی ہے۔ اس طارق غرض بھائی کے ایک منٹ، لیے طارق بھائی ایک دم سے میری بات سنیں، طارق ایک بھائی منٹ ہیلو بیٹھ ہیلو، جائیں نا۔ طارق بھائی ایک منٹ، سب رک جائیں پلیز یار، سب رکیں پلیز۔ ٹرو سیکر بھائی آپ بھی میوٹ لگائیں، آپ کا حوالہ بھی لیتا ہوں، آپ پلیز ویٹ کریں ذرا۔ اچھا سعید عامر بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں طارق صاحب کو پہلے 2 منٹ دے دوں، اس کے بعد پھر آپ کو 2 منٹ دے دوں۔ نہیں آپ کو بولنے دیں، لیکن کہیں کہ ایک شخص بات کر لے، چلو کوئی بات نہیں، اور بات خلافت پہ کرے اگر کرنی ہے تو، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت خلافت پہ ابوبکر بات ہوگی، صدیق کی خلافت پہ بات کرنی ہے، اگر خلافت پہ انہوں نے بات ہوگی۔ تحریریں پڑھنی ہیں میں بھی پڑھتا رہوں گا، وہ بھی پڑھتا رہیں گے، یہ دوسرے لوگوں کے کام کی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں، اس میں ٹو وقت دی ضائع پوائنٹ، ہونا ہے تو ہے ہی۔ میں ٹو دی بات پوائنٹ اس والے۔ لیے پوائنٹ صرف کہہ حضرت رہا ابوبکر صدیق ہوں کی خلافت پہ اگر کوئی ڈیل کرنا میں چاہتے اس ہیں لیے تو کہہ رہا ہوں ایک حوالہ، چلو اویس، سید عامر بھائی، میں خلافت کی آپ جو سے کوئی پیشن نہیں گوئی ہے، کنٹرول ہونا ہے، ٹھیک ہے اویس ٹروتھ بھائی، میں سیکر لیکن عامر بھائی، بھائی آپ سے بات کر رہا ٹروتھ ہوں، سیکر عامر یار بھائی بھائی، مجھے آپ سے بات بات سیکر کر کرنے بھائی، رہا دو گے کہ ہوں نہیں؟ ٹروتھ سیکر یار۔ بھائی آپ کی 1 to 1 ڈیبیٹ کروا دیتے ہیں، آپ کی 1 to 1 بات کروا دیتے ہیں، آپ 1
ون ٹو ون بات کیجیے گا. اچھا طارق بھائی آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, ٹھیک ہے. پلیز آپ ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا ہاں جی, اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجیے گا. ٹو دی پوائنٹ خلافت کے اوپر بات میں کر لیں. ٹو آپ دی کا پوائنٹ کیا موقف خلافت ہے؟ پہ بات کروں گا, اور انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ہمارا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے, تو میں ان کی اپنی جو بانی ہے نا ان کے یہ اس کی خلافت کے, ان کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں.
अच्छा وہ ठीक है کہتے ہیں اب तारिक ہم भाई मेरी دیکھتے पहले ہیں. बात ابھی सुने ابھی तारिक भाई ہمارا جو موضوع अच्छा ہے وہ तारिक भाई یہ बात ہے सुने حضرت بکر صدیق کی خلافت کے متعلق. ہاں تو جی اس میں لیے وہی بات آپ کر رہا ابھی ہوں. وہیں رہیں، آپ ابھی وہی وہیں بات رہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے پہلی خلافت کے متعلق یار آپ اب کے چپ تو عقائد کر کیا جاؤ، ہیں. بات تو کرنے دو. وہ کہہ رہے ہیں اب ہم میں صرف دیکھتے ہیں اپنا وہ کون سا موضوع ستارہ ہے جو اپنا اس موضوع موقع کا پر بتا گرا رہا ہوں، اس کے کرتا بعد ہے. آپ ہی رسول بات کریم صلی کرنا. اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے. ठीक है अभी اس अभी आपको غرض 2 کے मिनट لیے दे दिए अभी आपको 2 मिनट दे दिए आप स्टार्ट है आपके तारिक भाई ہاں 2 मिनट وہ کہتے ہیں اس غرض کے لیے جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ارشاد نظر آتا ہے ان اللہ یبعث لہذی امت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث فرمایا کرے گا جس کو شہاب مبین قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسا ستارہ جو روشن ہو کر دیتا ہے سب کچھ. تو اس تشریح کے متحد وہ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہاب مبین سے مراد ہمیشہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے جو شیطان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اور دین کو ہر قسم کی رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے. یعنی قرآن مجید میں جس کو شہاب مبین کہا گیا ہے نا، مرزا محمود صاحب کہہ رہے ہیں وہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے، یعنی نبی بھی ہوتا ہے اور مجدد بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید اس کو شہاب مبین کہہ رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجدد ہوتا ہے وقت کا. تو یہ ان کی بات کیسی غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی خلیفہ جو ان کی اپنی کمیٹی کا بنایا ہوا ہے اس کا درجہ تو بہت بڑا ہے، اور جو وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے جس کو قرآن مجید شہاب مبین کہہ رہا ہے ان کے اپنے خلیفہ جی کے مطابق، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. تو ان کے عقیدے دیکھیں کیسے مطلب خطرناک ہیں، مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہیں. ان کے اپنے مسلم موجود ہیں جو ان کے خاندان کی گدی کے بانی ہیں، ان کی یہ بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ شہاب مبین قرار دیتا ہے. جی اچھا، بات میں نے ابھی جو ہے حضرت بکر صدیق کے کرنی تھی. یہ ٹوٹ کے جو ہے نا کام ان کا وہ ہمیشہ اس خلافت پہ آ جاتا ہے. اصل میں تو ان کو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ پہلی خلافت کے متعلق عقیدہ کیا رکھتے ہیں، وہ بات ان کو سمجھانی تھی، اس پر دلیل دینی تھی، انہوں نے آئی نہیں. تو اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ خلافت ہوتی کیا ہے، اس پر بات ہی نہیں کر رہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہر خلیفہ جو ہے وہ مجدد ہوتا ہے اور ہر نبی بھی مجدد ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کی تجدید ہی تو کرتا ہے میرے بھائی. یہ کون سی کوئی دو رائے ہے کہ مجدد کہتے کسے؟ دین کو تجدید کرنے والا. تو رسول اللہ نے جو بتلایا تھا ہمیں کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد آئے گا، دین کی تجدید کرنے والا آئے گا، وہ مجدد صرف آئے گا. ان کو یہ نہیں ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ مجدد ضرور ہوتا ہے، ہر خلیفہ مجدد ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر مجدد نبی یا خلیفہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ اپنا موقف تو بتائیں کہ کیا آپ پہلے خلیفہ کو جو ہیں وہ مجددین سے نیچے کرتے ہیں؟ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ مجددین اوپر ہوتا ہے، مجدد اوپر ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلے 4 خلفاء کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجددین جو ہیں 12 مجددین آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خلیفہ وقت ان سے کم تر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، یہ ان کے عقائد بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو کم تر بنا رہے ہیں برل کچھ نہ کچھ. تو اس لیے ان کو کہا ہے کہ پہلے وہ پہلے 4 خلفاء کے متعلق ان کے عقائد کو درست سمجھ لیں یا ہمیں سمجھا لیں، تو پھر ان پہ بات ہو سکتی ہے. تو پہلے اگر یہ تیار ہیں کہ وہ پہلے 4 خلفاء کے متعلق اپنے عقائد کو بیان کر سکیں یا بتا سکیں، تو پھر ہم دوسری خلافت کے متعلق آئیں گے، کیونکہ جیسی خلافت وہاں ہوگی ویسی خلافت یہاں ہوگی، اور یہ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بات شروع کرتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے خیال میں جی مجھے جی ضرورت ٹھیک ہے، نہیں ہے. شکریہ. ہاں جی، پہلی خلافت کیسی ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں. نہیں ایک مرزا منٹ طارق بھائی مرزا نہیں صاحب طارق فرما بھائی رہے رکے طارق بھائی رکے جی طارق بھائی دیکھیں، آپ دیکھیں بولنا نہیں ہے، ہم نے بولنے سے پہلے نا ہم نے چیز کو سمجھنی ہے. اچھا سید عامر صاحب یہ کہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ آپ پہلے سمجھتے کیا سمجھتے ہیں پہلے یہ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ مجدد کو اوپر سمجھتے ہیں تو پھر جو پہلے مجددین گزرے ہیں، کیا آپ ان کو جو پہلی 4 خلیفہ جو گزرے ہیں نعوذ باللہ، آپ پھر مجددین کو ان سے اوپر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پہلے اس کو بتا دیں، ٹو دی پوائنٹ رہے، لمبی بات نہیں ہم نے کرنی، اس کا پہلے جواب دے دیں تاکہ پھر اس کے اوپر بحث چلے. بھائی 4 خلیفہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تھے. آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفوں کا وعدہ دیا، اور مجددین بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہیں، تو وہ برابر ہے. اس میں اوپر نیچے والی کیا بات ہے بھائی؟
وہ بھی خلیفہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت استخلاف کے مطابق حضرت ابو بکر آئے، اور دوسرا پھر جو سلسلہ شروع ہوا روحانی خلافت کا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوا، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے، اور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خلیفوں کا وعدہ دیا ہے۔ مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آیت استخلاف میں خدا تعالیٰ کے لیے خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفے پیدا ہو گئے۔ اب ہم جب اس طرز کو نظر کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس امت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آوے، اور اس زمانہ میں آوے کہ جو اس وقت سے مشابہ ہو جس وقت بعد میں حضرت موسیٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے، یعنی 14ویں صدی یا اس کے قریب اس کا ظہور ہو، اور ایسے ہی بغیر سیف و سنان کے اور بغیر آلات حرب کے آوے جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے۔ اور میں نے یعنی صرف اتنی حضرت کرنے مسیح کی موعود اس پہ ثبوت دینے کی ٹھیک ابھی ہے بات نہیں طارق جس بھائی، طرح ٹھیک ہے کے طارق خلیفے بھائی، حضرت شارٹ بات موسیٰ کے کریں تھے یار نا، پلیز، ایسے سمجھ ہی نہیں لگنی پھر، شارٹ جس بات طرح کریں کے خلیفے حضرت موسیٰ کے تھے نا، اسی طرح ابھی کے ہمیں یہ خلیفوں بات کا پتہ وعدہ چلی مرزا ہے، صاحب کہہ رہے ہیں ابھی میں اس جو میں سمجھا دیا ہوں گیا مجھے ہے اتنا بتا دیں، آیت پھر اس پہ استخلاف کے دلیل بھی مطابق۔ دے دیجیے ٹھیک ہے گا طارق بھائی، ٹھیک ہے طارق بھائی، اوکے طارق بھائی، اوکے اوکے اسٹیپ بائی جی سید ابھی عامر بھائی 2 منٹ تو پورے نہیں ہوئے۔ نہیں 2 منٹ ہم میں لگا دیں ابھی۔ میں نے یہ آپ سے کہا تھا، اور ویس بھائی نے بھی یہ آپ کے کہا تھا کہ آپ پہلے اپنا موقف دے دیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق پہلے 4 خلفاء جو ہیں وہ مجددین سے نیچے آتے ہیں یا برابر آتے ہیں، یا کہاں پر ان کی پوزیشن کیا ہے؟ تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ پوزیشن یہ جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں یا دوسرے جو بھی مجدد گزرے ہیں، بعض لوگوں نے بعد کو بنایا، بعض نے بعد کو بنایا ہے، تو بہرحال آپ کا یہ فرمانا ہے کہ وہ ان کے برابر ہیں، یعنی کہ خلیفہ وقت اور مجدد، یعنی کہ حضرت علی اور یہ مجدد الثانوی جن کو بعض لوگ مجدد نہیں مانتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی چاہے تو حضرت علی کا بھی انکار کر سکتا ہے، چاہے تو مجدد الثانوی کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ ان کا یہ موقف ہو گیا ہے کہ انکار کیا ہے مجدد کا، کوئی انکار، کیونکہ مجدد پر ایمان لانا یا ان کی بیعت کرنا یا ان کی اطاعت کرنا کہیں پر لکھا نہیں ہے، وہ بعد کے لوگوں نے ان کو مخاطب کیا، مرزا صاحب اپنے نے زمانے جھوٹ میں لکھا ہے کہ ایمان بھی نہیں مجدد کا کیا۔ منکر فاسق ہے، مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے۔ یار بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں مجددین کو، او بھائی میں مجدد مرزا صاحب کی بات کر رہا مجدد ہوں، جو مرزا جس کا صاحب نے اللہ یہ تعالیٰ طارق نے بھائی کہا رکیں، بتا مجدد دیا کا ہے، منکر طارق بھائی فاسق رکیں ہے۔ جس ذرا، کا اللہ تعالیٰ نے طارق بتا بھائی دیا رکیں، ہے، طارق جس بھائی کا رکیں اللہ ذرا، تعالیٰ طارق نے بھائی رکیں، طارق بھائی رکیں۔ جس کا اللہ اچھا تعالیٰ سعید عامر بھائی، ایک منٹ سعید عامر بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ مجدد کو ماننا ضروری نہیں ہے، طارق بھائی نے یہ بیان دیا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، اور جو مرزا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسق ہے، تو اب کس کی بات ماننی ہے یہاں پہ؟ تھوڑا یہ بتا دیں۔ میں وہی بتانے لگا تھا، میں وہی بتا رہا تھا کہ مجدد اپنے زمانے میں خود اپنا اعلان کرتا ہی نہیں ہے مجدد کا، تو بعض کے زمانے میں جب ان کی جو تائید کی جاتی ہے، اس کے زمانے کے لوگ تائید کر دیتے ہیں، تو وہ ایمان کی صورت میں تو نہیں آتا ہے کہ ان پر ایمان لانا ہوتا ہے، بلکہ اگر جو مجدد اپنے زمانے میں جو آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہے یا کوئی نبی اس کا کہا دیتا ہے کہ اس زمانے میں اس نے بہت کام کیا ہے، یا بعض کے لوگ بتا دیتے ہیں، تو ہم ان کی کام کی رسپیکٹ ہی کریں گے، ان پر جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس زمانے میں یا ان صدیوں میں مجدد آئے گا، تو جو اس زمانے میں بہترین کام کر کے گزرے ہیں ان کو نہ ماننا، یہ بھی فاسق کی لفظ آتی ہے کہ وہ تو اپنے نفس پر حاوی کر لینا ہے کسی بات کو، تو بات وہی ہے کہ اس پر ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان پر ایمان نہیں لایا جاتا ہے، کہ یعنی کہ جیسے خلیفہ وقت ہیں، اس زمانے میں لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ تو ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، کسی مجدد کا آپ مجھے نام بتا دیں کہ جس کو تکلیف نہ ملی ہو۔ بعض کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ ان کو جو ہے قسم قسم کی تکلیفیں دی گئی تھیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ ساری اس وقت کی ساری امت فاسق بن جائے گی۔ اچھا عامر بھائی ایک کویسچن ایڈ کر دیجیے گا، مجدد کا جو منکر ہے، مطلب اگر کسی نے مجدد کو انکار کیا تو اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا اطلاق نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ مجدد جو ہے وہ خود سے منہ سے بیان نہیں کرتے۔ یہ بھی بتا دیجیے گا اگر کوئی خلیفہ کا انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، وہ مطلب اس کے اوپر گناہ امپلیمنٹیشن ہوگا، یا وہ اگر خلیفہ کا انکار کرتے تو کیا وہ اس دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اس بات پر اگر کوئی انتخاب کرے کہ خلافت کی اطاعت کرنا ضروری ہے، یہ تو اب کوئی کہے کہ حضرت بکر صدیق کو یا پھر حضرت عائشہ کے متعلق کو بات کہے کہ انہوں نے اس وقت قبول نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کیا تھا،
لیکن اس کے بعد انہوں نے اصلاح بھی کر لی. اب ان پر کوئی فتویٰ بیٹھ کے ہم اس طرح دے لیں، کیونکہ اہل تشیع اس طرح قسم کا سوال کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بعد میں اس اپنی غلطی کو یا اپنی جو بھی، کیونکہ غلطی جو ہے وہ تو حضرت آدم سے بھی ہوئی ہے، تو اب غلطی کرنا اور گناہ کرنا تھوڑا فرق ہے. غلطی میں ہو جانا ایک الگ بات ہے اور اپنی اصلاح کرنا وہ دوسری بھی الگ بات ہے. تو اس لیے کوئی اس بات پر حضرت عائشہ پر کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ ہی کرے یا اس طرح کوئی مسٹیک نہ کرنے کی کوشش کرے. باقی خلافت پر ایمان لانا یا خلافت کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے، اور جس نے خلیفہ وقت کی اطاعت نہیں کی تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی آہستہ آہستہ اصلاح پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے اس قرآن مجید کی آیت کے تحت مومنین کے لیے، مومنین کی جماعت کو مسلمان کی نہیں بلکہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، ایمان یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا امام بنا دے. تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ نے جس کو انعام کے طور پر امام بنایا ہے میں اس کو تسلیم نہ کروں، تو وہ کوئی درست مومن کی صفت میں رہ جاتا ہے. مومن کی صفت میں وہ نہیں، مسلمان کی صفت میں رہتا ہے، مومن کی صفت میں بہرحال وہ نہیں رہتا ہے. یہ میرا اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت کے خلیفہ، جیسے ابھی جو وقت کے خلیفہ آپ کے ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا ہے مسلمان کی لسٹ میں رہ جاتا ہے، مومن کی لسٹ میں وہ نہیں آ سکتا، یعنی کہ کامل بے ایمان، ایمان والوں کی لسٹ میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی مسلمان تو ہوگا لیکن بے ایمان ہوگا. مسلمان جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے. اچھا اب یہ اچھا، کفر وہ اویس نہیں بھائی، ہے جو یہودی اب کرتے انہوں نے ہیں. بیان کر دیا نا کہ مجدد کو ماننا ضروری نہیں. مرزا صاحب جی کہہ رہے جی ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، ان کے کوئی اثر نہیں. اب مرزا صاحب کی ایک اور فاسق تحریر ہے، اور وہ کہہ کفر رہے میں ہیں فرق ہے نا. مجدد کا جو منکر ہے نا وہ جاہلوں کی موت مرتا ہے. یہ سنیں ذرا مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو کہتے یار ہیں میں جب اس حضرت کا بھی محمد انکار مصطفیٰ کیا. صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو بوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم کرنے کے لیے ہزارہ نبیوں کی ضرورت ہوئی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو. اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی. تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا. اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جل و علا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے. اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے، جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا اس کی موت جاہلوں کی سی ہوگی اور حقانی معرفت اور حقیقی ایمان سے بے نصیب رہے گا. مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 393. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ پہلے تو نبی ہوتے تھے، اب آپ کے پاس نبی نہیں، لیکن مجدد دین کا سلسلہ جاری رہے گا. جو قرآن شریف کا جو حفاظت کا وعدہ ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہ اس کے ذریعے سے وہ ہوگا، اور جو اس کو نہیں اس مانے بات گا سے تو اس کی فائدہ موت ہے جاہلوں کی سی ہوگی. بھائی، میں تو مجددین کے سلسلے کا انکار کر رہا ہوں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ مجددین کے سلسلے کے آخر پر آئے ہیں. اس بات کرنے کا کوئی فائدہ؟ بات نہیں، یہ ہے آپ کہ ابھی اگر کہہ کوئی رہے ہیں شخص انکار مجددین کو کرتا تو ہو نہیں نا ماننا ضروری. تو پھر خلیفہ اس کو جو مانے. آپ کے مرزا خاندان کی گدی کا بنایا ہوا وہ اب بہت تو اعلیٰ یار ہے. یہ گدی گدی نہ مجدد کرو جس کو بھائی. تو اللہ بات تعالیٰ نے یہ جس ہے کے متعلق تو خبر آپ دی ہے اہل طارق تشیع بھائی، کی حضرت ایسی محمد صلی گدی اللہ علیہ وسلم طارق کی. بھائی میری ایسے بات کرتے سنیں. گدی طارق نہ بھائی، کریں یار. آپ کو کیا یہ مسئلہ ہے؟ گدی والی بات نہ کریں، آپ کو مہربانی ہے. یہ گدی والا جو بات ہے نا یہ بار بار نہ کریں، آپ کی جیسے مہربانی، آپ سے ریکویسٹ بالکل ہے. بالکل وہی ٹون ہے اچھا، جو مرزا حضرت صاحب کہہ بکر، رہے ہیں میں حضرت عثمان، 13واں حضرت خلیفہ عمر ہوں کو. خلافت یار ٹھہر اسلامیہ تو جاؤ نا، محمدیہ کا. ہماری اس پوری کو یہ بات میں نے مانتے نہیں سنی ہے. نے. 13ویں میں نے خلیفے تمہاری کے بعد پوری پھر بات نئی سنی ہے، شروع اب ٹھہر کرنی تو ہے، جاؤ نا. وہ بھی مسیح کا خلیفے. او یار مرزا ٹھہر اچھا تو پھر جاؤ ایسا یار. کرتے ہیں طارق اخلاق بھائی، کے مطابق. آپ کی بات مان لیتے ہیں. چلے طارق بھائی، آپ ایسا ہاں، کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے طارق بھائی آپ کی بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی ہر بات ہی سچ ہے. ٹھیک ہے طارق بھائی؟ میں مرزا صاحب کی تحریر پیش کر رہا ہوں، میں تو بھائی نہیں کہہ رہا تو کہ اس کا میری بات جواب تو سچ لے مانے. لینا. اب بات ایک بار آپ نے مرزا صاحب کی پہلے تحریر پڑھی، پھر ایکسپلینیشن ہے یار، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا طارق بھائی. اب بھائی سے بھی لے لینے تھوڑی سی، آپ ہولڈ ٹھیک ہے، کریں ذرا تھوڑی دیر. جواب لیں جی آپ. جی عامر بھائی. اچھا، شروع سے میں نے، آپ نے ویس بھائی شروع سے کیا میرے منہ سے سنا ہے کہ مجددین کے سلسلے کو تو میں قبول کرنے والا ہوں. انکار میں نے تو بات کی تھی ان میں شروع سے ہی کہ آپ مجدد کو اور جو خلیفہ وقت ہیں اس میں کیا فرق رکھتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی تھی. یہ بار بار تحریریں پڑھ کے
پھر اس طرف یہ اپنی طرف سے یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں کوئی مجدد کو ماننے والا نہیں ہوں یا ان کا کوئی درجہ کم کرنے والا ہوں. بھائی میں مجدد کا درجہ اس سے ضرور کم کرتا ہوں جو خلیفہ وقت بڑا ہوتا ہے. اب میں حضرت علی کو نہیں، وہ کیسے اور بڑا ہوتا ہے؟ میری بات ایک منٹ طارق بھائی، عامر بھائی آپ نے جو بات بیان کی نا، دیکھیں آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجدد کا انکار کرے گا لیکن رہے گا مومن، کوئی بات نہیں. خلیفہ کا انکار کرے گا تو مومن سے نیچے آ جائے گا، رہے گا مسلمان. ایسا ہی ہے؟ نہیں میں نے تو ہمیں تو حضرت مسیح موعود نے کہا ہے کہ تم بزرگوں کو بھی جو ہے ان کا بھی مان رکھا کرو، ان کو بھی جو ہے ایمان لانا ہے، چاروں امام کو ماننا ہے. ہم ایک کا بھی انکار کرنے کے نہیں چار ویٹ دیکھیں، ہم ٹو دی پوائنٹ رہیں گے نا. یہ طارق بھائی تو ادھر ادھر ہل جاتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے ابھی یہ کہا کہ مجدد کا انکار کرنا، آپ سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجدد کا تو انکار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت کا جو خلیفہ ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بات کی. میں نے پوچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان سے باہر نکل جاتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مومن کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے اور مسلمان تو رہتے ہی ہے، لیکن جیسے ان کا مسجد نماز نہیں پڑھتا کوئی تو وہ نماز کا اس نے کفر کیا، نماز نہیں پڑھی تو اس نے یہ بھی اسی طرح ایک کفری عمل ہے کہ جی خلیفہ کا کر دیا. لیکن مجدد کا کرنے سے اس کا مطلب ہے وہ اطلاق آپ نے خلیفہ کے اور اس کے اندر ڈفرینشیٹ کیا تھا آپ نے اپنی بات میں ابھی. تو کیا آپ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں؟ پہلے یہ بتا دیں مجھے. میں نے اس بات کی ویسے توثیق کی تھی، بتایا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ خلیفہ وقت کو اور مجدد کو دونوں کو ایک کیٹیگری میں کبھی رکھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے ٹھیک ہے، اوپر میں نے آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کی تھی کہ نماز، میں نے کب رکھا ہے؟ میں نے نہیں رکھا، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے تو الگ الگ ہی کیا. ہاں اصل میں جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جان بوجھ کر جو ایک نماز چھوڑتا ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے. اب اس کفر میں اور اس کفر میں جو خلیفہ وقت کفر کرتا ہے، اب آپ اس میں سے کہیں گے کہ وہ کون سا بڑا ہے یا کون سا چھوٹا ہے، اس میں تفریق کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک لمبا موضوع بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو کفر اختیار کرتا ہے اس کفر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. ایک کفر، آپ یہ کفر کی آپ لکھیں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، گوگل پہ بھی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پر، ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کفر، اب اس کفر میں اور جو یہودی کفر کرتے ہیں یا جو عیسائی کفر کرتے ہیں ان تینوں میں فرق ہے. یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کفر کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ رسول اللہ کا کفر کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بعض چیزوں کا کفر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیثوں کا یا دوسری چیزوں کا کفر کرتے ہیں. دیکھیں میری آپ نے، میں سمجھ آپ نے اب اس کو کفر کی میری بات سنیں، ہم بات کو شارٹ کرتے ہیں. ہم نے کفر کو ڈفرینشیٹ کر دیا کہ کفر جو خلیفہ کا جس نے انکار کیا اس کا کفر اور طرح کا ہے، مجدد کا انکار کیا اس کا کفر اور طرح کا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل اسی طرح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے، اصل میں یہ ریکارڈنگ میں بھی ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ مجدد کا انکار کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ نے مطلب یہ آپ نے بات کی تھی، لیکن سم ہاؤ آپ نے توثیق کر دی. لیو اٹ. نہیں میں اصل میں بات کرتے کرتے شاید کوئی کر دیو. میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایمان کے زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. اچھا عامر بھائی، ہم میں طارق صاحب کا پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. طارق صاحب نے ایک حدیث پیش کی جس کے اوپر مجدد کی امپورٹنس کا بتا دیا گیا ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد نے آنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے مرزا صاحب کا ایک کال بھی دے دیا جس کے اوپر یہ تھا کہ مجدد کی ویلیو کیا ہے. اس کی ویلیو کو بیان کرتے ہوئے طارق صاحب نے یہ بھی بیان کر دیا. آپ مجھے کوئی ایک حدیث کوڈ کر دیں جس میں یہ پتہ چل جائے مجھے، یا کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیں جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مسیح موعود کی خلافت جاری ہے. وہ کوئی مطلب شارٹ سا اور سمجھ میں آنے والی بات بتا دیں، کوئی ہے آپ کے پاس؟ خلافت تو جاری ہے، تو وہ تو ابھی بھی جاری ہے، وہ تو سامنے اس میں مجھے میرے حال میں حدیث تو میں نے ویسے شروع میں اور بھی دوستوں نے بیان کی تھی کہ خلافت منہج نبوہ، خلافت شروع ہونی تھی. ٹھیک ہے؟ ویسے ہی نبوت کی طرز پہ جیسے پہلے خلافت شروع ہوئی تھی، یہ میں نے رسالہ وصیت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت شروع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد وہ دوسری قدرت ثانیہ شروع ہوگی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دے کر بیان کیا کہ وہ قدرت ثانیہ شروع ہوئی تھی کہ جو ایک دم سے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ اسلام سے خارج ہو گئے، اسلام سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے؟ مرتد ہو گئے. لیکن اور آسان کر دیجیے گا، دوسری قدرت ثانیہ سٹارٹ ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی کو؟ نہیں، یہ حضرت ابھی ہم حضرت مسیح انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہے،
تو وہ میں نے حوالہ بتایا تھا کہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت دوسری قدرت ثانیہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، کہ جیسے وہاں پر دوسری قدرت ثانیہ شروع ہوئی تھی خلافت کی صورت میں، اب اس خلافت کو ڈیفینیشن یہ جو مرضی دے دے، جیسی خلافت وہاں شروع ہوئی تھی ویسی خلافت یہاں شروع ہونی چاہیے، چاہے وہ اس یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ جو بھی ہو، جیسے بھی جی، یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی بات کر رہے تھے نا، کیونکہ یہ سامنے والے ان کی تحریروں کی بات ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کے مسیح موعود ہیں انہوں نے کہا کہ دوسری قدرت ثانی جو ہے جیسی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی ویسی ہی قدرت ثانی ایک آئے گی، تو مطلب یہ آپ بیان کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی، اور وہ جو ہمارے دوست تھے وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو خلافت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی خلافت جو ہے، ٹھیک ہے، اس خلافت میں جو ہے نا وہ قرآن مجید کے، وہ خود بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کے مجید کے ذریعے قائم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی طرح کی خلافت ابھی رکے، میرا سوال پورا نہیں ہوا، میں نے آپ سے کویسچن یہ کیا، آپ مجھے یہ بتا دیں یہ جو مسیح موعود کے خلیفہ ہیں کیا قرآن اور حدیث سے کوئی بھی ہمیں تحریر ملتی ہے؟ آپ نے مجھے ایک ریفرنس پیش کیا کہ دوسری قدرت ثانی کا ذکر کیا، آپ کے جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے میرا خیال ذکر کیا کہ یہ دوسری قدرت ثانی ہوگی، یہ کہاں پر ذکر کیا؟ یہ تھوڑا مجھے بتا دیں۔ اصل میں آپ تھوڑا سا سمجھنے میں ہم دونوں کی جو گفتگو ہے نا اس میں تھوڑا فرق یہ لے گئے ہیں، وہ اپنی طرف سے جو پہلی خلافت ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی، اس کو قرآن مجید کے مطابق ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو ان کے دلائل، مرزا صاحب، ہاں نہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید سورۃ النور آیت نمبر 56 میں ذکر ہے نا 56 میں، تو وہاں پر کہ المومنین میں خلافت قائم ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اسی آیت کے تحت شروع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اگر اسی تحت کے آیت ان کی خلافت شروع ہوئی ہے، دلیل تو قرآن مجید سے آپ کے سامنے انہوں نے ہی رکھ دی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خلافت تو شروع ہوئی ہے قرآن مجید کے مطابق، لیکن میں اس خلافت کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جانشینی کے طور پر چل رہی ہے، اس کو میں اس آیت کے تحت نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ کے ڈفرینٹ ہو گیا۔ ایک منٹ رکیے گا پلیز، ایک منٹ یار، عثمان بھائی یہ ذرا ان میوٹ کرنا، عثمان۔ جی بھائی جان، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات نا، یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا مجھے سمجھائیں گے آپ کو اگر سمجھ لگی ہے تو؟ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی نا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، جی وہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پہلے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک یہ ریلیٹ کر رہے ہیں اسی خلافت کو کہ جب مرزا صاحب کی خلافت ہے وہ اس کا تسلسل ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ کی خلافت پہلی بعثت میں تھی، یہ بعثت ثانی ہے خلافت کی، یہ خلافت کی بعثت ثانی ہے۔ بھائی یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ان سے اپنی طرف سے تم بیچ میں لگا رہے ہو۔ نہیں انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا خلافت ثانی کا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں چیز مانگی نا عثمان بھائی، میں نے ان سے ہی کہا ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو مسیح موعود کی خلافت ہے وہ ثابت کریں نا، وہ مجھے بتائیں، میں نے تو ان سے یہ وہ ریفرنس مانگا ہے۔ جی میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابھی پاس ہمارا یہ نہیں موضوع ہے، ہے، ہمارا موضوع یہ تھا اصل میں اپنا اویس بھائی، انہوں نے پہلی خلافت کو قرآن مجید سے ثابت کر رہے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کون ثابت کر رہا ہے؟ کون ثابت کر رہا ہے؟ یہ چوہان صاحب پہلی خلافت کو قرآن مجید سے ثابت کر رہے ہیں۔ جی اچھا میری بات سنیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا کویسچن پھر دوبارہ میرے بھائی یہ ہے، جو مسیح موعود کی جو خلافت ہے، جو خلیفہ ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی تحریر ہے آپ کے پاس؟ کس تحریر کے تحت قرآن یا حدیث یا مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں اس میں سے بتا دیں کہ آپ کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو خلیفہ ہیں اس کا مجھے ریفرنس دے دیں۔ میں نے تو وہ حدیث بیان کیا ہے، خلافت منہاج نبوہ، اس میں خلافت کا جاری ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ ذرا حدیث پڑھ کے سنائیں مجھے۔ اس میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کے جو حالات بتائے تھے، اس میں جو فرمایا تھا کہ پھر آخر پر جو ہے وہ خلافت منہاج نبوہ قائم ہوگی، اس کے بعد سوال کیا گیا تو وہ خاموش رہے، یعنی کہ اس خلافت کے بعد انہوں نے کوئی آگے جو ہے وہ بیان نہیں دیا۔ تو وہ حدیث موجود ہے خلافت منہاج نبوہ، میں پڑھ کے سنا
कौन बोल रहा है? جی جی طارق صاحب آپ پڑھ کے سنا دینا. 1 منٹ بھائی, وہ یہ حدیث کو پڑھ کے سن لیتے ہیں. طارق صاحب ہیں, ان سے بولتے ہیں کہ وہ پڑھ کے سنا. جی طارق بھائی پڑھ کے سنائیں ذرا آپ پلیز. ہاں جی. یہ نعمان بن بشیر کی روایت کے مطابق حضرت حذیفہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج نبوت یعنی نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی جو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر بادشاہت آز قائم ہوگی جو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر بادشاہت جبریہ قائم ہوگی جو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو اس حدیث کے ایک راوی حبیب نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف لکھی اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور انہوں نے اسے پسند کیا. اس واقعہ کو امام احمد بن حنبل اور امام البہیقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا. جی, تو اس میں بتایا گیا کہ خلافت علی منہاج نبوت کے 2 ادوار ہیں. تو مرزا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایک وہ خلافت جو حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی, پھر دوسری خلافت جو ہے وہ روحانی خلافت ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوئی, اور اسی کے مرزا صاحب کہتے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں, اور یہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. میری بات سنیں, کسی اور کے قول کی یہاں بات نہیں ہو رہی, کوئی کیا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں, میں مرزا صاحب کے قول کی بات کر رہا ہوں, وہ کیا سمجھیں اس سے. نہیں, یہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں نا عامر بھائی. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کیا سمجھیں گے ایسے. بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی قول ہی رکھتے ہیں نا, اس کے بعد اگر کسی کی اس میں کیا رائے ہے, اس کی بات متعلق مرزا صاحب نے کہا نا کہ میں اسی خلافت علی منہاج نبوت کا 13واں خلیفہ یار ہم تو یہ بادشاہت کے دور کو ان کو مانتے ہیں, وہ کب انکار کیا ہے, لیکن اس کے بعد آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے نا کہ اس خلافت کی کیا کانسیپٹ ہے, اس کی دلیل انہوں نے ہاں, تو وہی منہاج نبوت پہ خلافت ہوئی نا جس کے 13ویں خلیفہ مرزا صاحب ہیں. وہ تو شروع ہو چکی تھی, اسی لیے 13ویں خلیفہ مرزا صاحب ہیں. خاتم الخلفاء بھی ہیں وہ اسی خلافت کے, 12 ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ یار وہ خلافت شروع ہوئی ہے, وہ خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو آخری خلافت ہے وہ کون سی ہے وہ بتائیں. اسی خلافت کے بارے میں شروع ہوئی. یہ ابھی آپ نے کہا نا سید عامر بھائی, منہاج النبوہ کی جو آپ نے خلافت شروع کی نا, وہی بتا رہے ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ 13واں خلیفہ اس کا میں ہوں, وہی تو بتا رہے ہیں. وہ خلافت منہاج نبوت نبوت کی طرف پر جو خلافت شروع ہونی ہے, جیسے پہلے حضور پاک وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت کا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد خلافت کا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد مجددین کا, یہ جو بھی خلافت کا دوسرا زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے زمانے کے, اس کے مجددین کے آخری سلسلے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں خلافت علی منہاج نبوت کا دوسرا دور جو شروع ہوا. مجددین کے سلسلے کا اختتام ہے, اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. مجددین کے سلسلے کا اختتام ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب میں بات بیان کر رہا تھا کہ اس دور سے پھر اب کون سی خلافت شروع ہونی ہے. یہی رسالہ وصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت علی منہاج نبوت تو شروع ہوئی ہے. 13ویں خلیفہ کس چیز کے ہیں مرزا صاحب؟ کون سی خلافت ہے جس کے 13ویں خلیفہ یہاں پر اس میرا سوال کا جواب دیں. مرزا صاحب کس 13ویں خلافت کے 13ویں خلیفہ ہیں؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں. طارق بھائی رک جائیں. عامر بھائی, مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ ہیں. منہاج النبوہ یہ جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں, اس کے تحت وہ 13ویں خلیفہ تو خود ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں یہ بات. یار میں ان کو کون سی کو بات میں منع کر رہا ہوں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر مجددین کے سلسلے کے آخر پر ہے. اگر مجددین کے سلسلے کے آخر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. چلو یہ الفاظ دکھاتا ہوں, مجددین کے سلسلے کے آخر پر آیا ہوں, تو پھر بتائیں. مجددین کے سلسلے کے آخر پر آیا ہوں, ہاں, تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. مجددین کا سلسلہ اب یہاں ختم ہو, اس کے بعد اس خلافت کی پیشن گوئی رسالہ نہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. ہاں, مجھے الفاظ پورے نہیں کرنے دیتے ہو, بیچ میں بول دیتے ہو. یار تھوڑا سن تو لو یار, میں کیا کروں. چلو یار کوئی نہیں, طارق صاحب انہوں نے 5 منٹ رہیں تو جی 5 منٹ الفاظ پورے کرو ذرا. 5 منٹ نہیں, مجھے صرف 1 منٹ دے, میں الفاظ پورے بس بیان کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس طرز کا جو ہے قدرت ثانیہ شروع ہوگی جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر صدیق کی شروع ہوئی ہے، یعنی کہ اس خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر اس طرز کی خلافت شروع ہوگی، تو پھر یہ خلافت منہاج نبوہ اس خلافت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ حضرت بکر صدیق کی خلافت کی جو قیامت تک چلنی ہے۔ تو ٹھیک یہ ہے، بات ہے، صرف اتنی سی بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، مجھے آدھے گھنٹے سے آپ یہ بات نہیں صحیح طرح وہ چلیں بیان آپ کرنے نے جانے بات بیان سمجھ کر نہیں دی رہے نا، بات۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے پوری بیان کر دی۔ اب میری بات سنیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں منہاج نبوت پر آیا ہوں، کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے کہتا ہوں، وہ جو آنے والا تھا وہی میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔ ملفوظات جلد چہارم صفحہ 39۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں منہاج نبوت پہ آیا ہوں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں آیت استخلاف میں، سورہ نور میں آیت استخلاف پڑھ کے دیکھ لو، میں اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اس لیے موعود کہلاتا ہوں۔ یعنی مرزا صاحب آیت استخلاف کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ تھے۔ اچھا، ان کے بعد جو تو انہوں نے وہ، کہا تھا جیسے حضرت بکر صدیق کی خلافت آنی یا تھی، وہ میری بھی بات عجیب پوری بات کر لینا، پوری سن لیں۔ اب وہ خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ تھے، اور یہی بات مرزا صاحب نے الوصیت میں لکھی ہے آیت استخلاف کا ذکر کرتے ہوئے، کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، وہ جو ہے وہ بھی ان کے بعد وہ جاری ہوگی اسی طرح جو جیسے کہ پہلے وعدہ دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت جو ہیں ٹھیک ہے اویس حضرت بھائی، ابو میرا بکر خیال ہے آپ اسی بات وعدہ کریں، کے بات کریں مطابق آئے تھے، اور تو پھر اچھا مرزا طارق بھائی، صاحب کہہ رہے ہیں طارق وہ بھائی بار دیکھیں، بار طارق وہی بھائی بات انہوں نے کراتے چھوٹی ہیں۔ بات کی ہے نا، طارق بھائی نہیں آپ بھی اگر نہیں 1.5 گھنٹے کی بات کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ بار بار وہی بات کر رہے ہیں جو بار بار جس کا میں جواب دے چکا ہوں، تو میرے خیال میں میرا کوئی یہ تو نہیں مطلب اچھا چلیں کہ میں ایک اس بات کا ان سے پوچھیں میری بات کہ مکمل کیا کر لینے دیں، حکیم پھر نور آپ کرتے الدین رہنا صاحب تفصیل۔ دوسری قدرت کے اچھا پہلے خلیفہ، آپ کر لینا، پہلے مجھے صرف مظہر ایک تھے بات وہ؟ مکمل کر لینے دیں، اکبر بھائی ایک منٹ، پھر اکبر آپ بھائی ایک کر منٹ، لینا اکبر بھائی بات۔ ایک منٹ بات کرتے ہیں۔ اچھا عامر بھائی، بات یہ ہے، دیکھیں بار بار بات کرنے سے مراد یہ ہے، میرا کویسچن آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ جو مسیح کی خلافت ہے، کیا آپ کے پاس آپ نے دیا، پہلے آپ نے مجھے کہا منہاج النبوہ سے جو وہ آتی ہے وہ، پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی تحریر ہے، جس میں آپ نے مجھے یہ بات بتائی کہ مرزا صاحب کی کوئی تحریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک قدرت ثانی ہوگی اسی بیس کے اوپر جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، یہی بات کی ہے نا آپ نے؟ بس بھائی، میں آپ سے اصل میں آپ کا موضوع جو ہے نا وہ الگ ہے، جب میں آپ سے بات کروں گا تو پھر میں آپ کو قرآن مجید سے دلائل تو دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ قرآن مجید سے بھی پہلی خلافت کو تو مان رہا ہے، دوسری خلافت کا انکار کر رہا ہے۔ اب میں نے اس کو ثابت کرنا ہے یا آپ کی بات کا جواب؟ اگر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں تو اس کی بات ادھوری رہ جاتی ہے، تو اس لیے پہلے میں اس کو جو اس تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، صرف ایک بات پہ کنفیوژن ہے کہ یہ جو خلافت ہے ان کے بعد، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو خلافت چلی ہے، اس خلافت کو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی اس کا بتایا بھی تھا؟ اب حالانکہ رسول اللہ کی اس کا پوری طرح نہیں لکھی ہوئی تھی کہ فلاں فلاں خلیفہ آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مکمل طور پر حوالہ دیا ہوا ہے کہ ویسی خلافت قائم ہوگی جیسے حضرت بکر صدیق کی خلافت قائم ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور بار بار بات کو وہ گھما رہے ہیں کہ وہ جی خلافت قائم ہوگی، خلافت کی یہ کنسیپٹ ہے۔ وہ ساری باتیں تو میں روز پڑھتا ہوں اور میں ایمان بھی رکھتا ہوں، اس کو بار بار پڑھ کے سنانے کا مقصد نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیا قرآن مجید میں اس خلافت کا ذکر ہے، تو وہ بالکل سورۃ نور میں ذکر ہے کہ مومنین میں وعدہ کیا گیا کہ ضرور خلیفہ قائم ہوگا، اور وہ پہلے 4 خلیفہ بھی قائم ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بھی وہ خلافت قائم ہے، وہ اسی آیت کے تحت بھی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہم اس حدیث کی جو ابھی پڑھ کے سنائی ہے اس کے ذریعے بھی قائم کرتے ہیں۔ تو اصل میں مدعا ہم جب آپ سے بات کریں گے نا، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی امام مہدی ہیں جن کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو پھر وہ جو بات کرتے ہیں اس کی خلافت، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، اس پر آپ ایمان لے آئیں گے، آپ کو دلیل کی ضرورت اس طرح نہیں پڑے گی، کیونکہ جب وہ سچ لے آئیں گے تو آپ کا جو ہے نا معاملہ بات کرنے کا آپ کے ساتھ وہ الگ ہے۔ جو یہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریروں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا الگ ہے۔ تو اس لیے آپ جب الگ سوال کریں گے تو مجھے سمجھانے میں کنفیوژن ہوگی کہ میں کس کو دلیل دوں، آپ کو دوں قرآن مجید سے
اور وہ تو قرآن مجید پر ویسے بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اویس اس بھائی لیے ان آپ سے یہ پوچھیں، اویس بھائی ان سے یہ پوچھیں کہ کیا حکیم نور الدین صاحب چلے ٹھیک ہے، قدرت وہاں کی بات ثانیہ کریں. کے اوکے، پہلے اللہ مظہر حافظ. تھے؟ انشاءاللہ میں بھی وقت ہو گیا ان سے تو جانے پوچھیں لگی. ذرا یہ، اچھا میں کیا پوچھتا ہوں. حکیم نور الدین اچھا صاحب طارق بھائی دیکھیں، قدرت اچھا ثانیہ آپ کے پہلے مظہر تھے؟ وہ جا یار چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو میں سوال کرتا ہوں اس کا تو جواب دیتے نہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں خلافت علی منہاج نبوت پر آیا ہوں اور خلافت اسلامیہ محمدیہ کا جو آیت استخلاف کے مطابق قائم ہوئی 13واں خلیفہ ہوں. وہ چھوڑ کے کون چلے سی گئے یہاں خلافت ہے؟ پہ. وہ چلے گئے اب کیا ہے، دجل کر کے بس جاتے ہیں اور کچھ نہیں. بھئی دیکھیں ٹونی صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ نوز باللہ یہ مذہب کا خیز نظام بنایا ہے کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا. نہیں، اور آپ نے غلطی سے ٹونی صاحب کہہ دیا، وہ اصل ان کا نک نیم گاگا صاحب ہے، گاگا. ہاں تو میرا مطلب ہے کہ سوچیں مذہب کا خیز نظام گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بنایا. مرزا صاحب بھی وہی نظام کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب خلفاء کے آنے کو اللہ نے قیامت تک لمبا کیا. اچھا اسلام اب میں یہ یہ شرف اور بات یہ ہے خصوصیت طارق ہے. چوہان صاحب کہ یہ دوسری قدرت ثانیہ کو لیتے ہیں تو حکیم نور الدین صاحب تو ہاں قدرت ثانیہ کے کیا ان سے پوچھیں کہ وہ ہاں پہلے مظہر حکیم تھے؟ نور الدین صاحب اگر خلافت قدرت ثانیہ وہ تو دعائیں کراتے رہے کہ نہیں، وہ جلد تو نازل ہو. طریق احمدیت جلد 3 صفحہ 212 ہاں پر جب وہ خلیفہ بن چکے ہوئے تھے تو وہ مرزا محمود صاحب اور ان کے نانا قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ان سے دعائیں منگوا رہے تھے. دعائیں منگواتے رہے. اگر وہ خود تھے قدرت ثانیہ یہی خلافت تھی تو وہ کیوں دعائیں منگوا رہے تھے؟ اور ایک السلام لمبے علیکم عرصے اویس تک بھائی. مسجد مبارک قادیان میں دعائیں ہوتی رہیں ہاں اور ان کے بالکل. فوت ہونے کے بعد وہاں پہ ایک بورڈ لکھ کے لگا دیا مقام ظہور قدرت ثانیہ. بھئی اگر خلافت علی منہاج نبوت مرزا صاحب کے مرنے کے بعد شروع ہوئی ہے، مرزا صاحب ایک جھوٹا انسان تھا یہ ثابت کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں منہاج نبوت کے مطابق آیا ہوں، میں 13واں خلیفہ ہوں آیت استخلاف کے مطابق. تو السلام علیکم ایک اویس خلافت بھائی، کو کیسے مانے ہیں؟ تو دوسری جھوٹی ہوتی ہے نا. پھر یہاں یہ مرزائی خلیفہ سچے ہیں یا مرزا غلامہ میں سچا ہے، ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں ہم. جی چوہان صاحب وہ چلے گئے اب ابھی اویس بھائی آپ جاگ سے رہے ہیں بات. آپ؟ نہیں میں وعلیکم ویس السلام صاحب کو ابو بتا بکر رہا ہوں کہ بھائی. بار بار اس بات کو یہ سوال نہیں ان سے پوچھتے. اچھا اویس بھائی، یہ ساری بات جو ہے نا مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور کسی کو آئی ہو یا نہ آئی واہ ابو بکر بھائی واہ ہو. شہزادے لگ گئے. صحیح میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بات کیا سمجھ آئی ہے. اب چلے ہماری نظر میں تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں، طارق صاحب کی بھی اور ان کی بھی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ان دونوں کا فیصلہ جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طارق چوہان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، اگر تو مرزا صاحب کو سمجھا جائے کہ ان کا دعوی نبوت نہیں ہے اور وہ ایک روحانی سلسلہ ہے، یعنی کہ وہ جو لیتے ہیں کہ لغوی طور پہ نبی کا لفظ وہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں، تو اس حساب سے اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ تشریح یہ بنتی ہے کہ خلافت منہاج النبوہ جو ہے نا، اس کے 2 ادوار ہیں. اب یہ خلافت جو منہاج النبوہ ہے نا، یہ خلیفہ ہوگا نبی کا، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے. تو یہ جو 2 ادوار ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خلافت ہوگی، یعنی کہ ان کے نائب ہوں گے. اور وہ پہلا دور ہے جو انہوں نے جو تفسیر حدیث میں بھی آتی ہے کہ خلافت منہاج النبوہ، اس کے بعد امارت، اس کے بعد بادشاہت، اور اس کے بعد پھر خلافت منہاج النبوہ. اب یہاں پہ یہ سارے ادوار ہو جاتے ہیں پورے، یعنی کہ پہلا دور شروع ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، بقول طارق صاحب کے جو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے. پہلا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر امارت آئی، پھر بادشاہت آئی، اور اس کے بعد پھر خلافت منہاج النبوہ شروع ہوئی عمر بن عبد العزیز رحم اللہ سے. یہ دوسرا دور اب شروع ہو گیا. اب اسی دوسرے دور کے 13ویں خلیفہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں مرزا صاحب. تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت نہیں ہے اور وہ لغوی طور پہ اپنے ساتھ نبی کا لفظ لگاتے ہیں، تو طارق چوہان صاحب کی جو بات ہے نا وہ ہو جاتی ہے درست. تو اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں اور مرزا صاحب کو سمجھے کہ ان کا دعوی نبوت حقیقی ہے، یعنی کہ وہ حقیقی طور پہ نبی ہیں، تو پھر سچے ہو جاتے ہیں مرزئی. اور وہ اس طرح سے کہ ایک تو خلافت منہاج النبوہ جو شروع ہوئی وہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے. اب دوسری جو خلافت شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوئی ہے ان کے حکیم نور الدین صاحب سے، سمجھ لیں، یا پھر غسل موعود سے سمجھ لیں، جس سے بھی آپ سمجھ لیں.
اب یہ خلافت بھی نبی کی ہے، لیکن اب یہ جو خلافت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرز کی خلافت ہے جو کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور وہ نبی تھے، اور اب مرزا صاحب نبی ہیں، ان کی خلافت شروع ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب فیصلہ ان کو یہ کرنا ہے، فیصلہ اب ان کو یہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب حقیقی نبی ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ویسا اسی سمجھ آئیے لیے آپ کو؟ مرزائی زور اب دیتے سمجھ ہیں لگی کہ مجھے بات مرزا صاحب کا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کرتے ہوئے تمام انبیاء سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ لو، مجھے باہر بیٹھے ہوئے بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ صرف اب سمجھ اپنی لگی خلافت مجھے کو بھائی ثابت واہ، کرنے یہ کے ہے لیے۔ جو ہم سمجھاتے ہیں آپ ماشاء اللہ یار، ابو بکر بھائی کمال کر دیا یار آپ نے یار۔ لوگ۔ میری گل نہیں سمجھ آئی اویس اتنی بھائی دیر پہلی سے میں سمجھ کی آ رہا چکی ہوں، تھی، یہ ابو یقین بکر کی کریں۔ سمجھ آ گئی بالکل جلدی۔ اور پہلی بار نہیں، یہ بات اویس صحیح بھائی کو سمجھ سمجھ آ چکی ہوئی ہے، اویس بھائی کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے، اسی لیے وہ مرزائیوں کو گھیرتے ہیں اب۔ نہیں پر یہ بہت پہلے کی بات سمجھ یہ آ جمبا چکی گروپ ہے۔ ہے نا جی، یہ جمبا گروپ، یہ دیکھیں یہ جمبا گروپ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ جمبا گروپ جو ہے وہ بعثت ثانی تو مانتا ہے مرزا صاحب کی، مرزا صاحب کو بعثت ثانی مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پر اسی کی جو خلافت ہے اس کو اس کی دوسری بعثت کیوں نہیں مانتا؟ کون ہے جی؟ وہ بھی اسی طرح ہی ہے، سیم ٹو سیم۔ دیکھیں بات عثمان بھائی، بات سنیں، وہ عثمان بھائی شارپ شوٹر بات بھائی بھی وہی ہے میرے نا۔ ساتھ، شارپ مرزا شوٹر بھائی صاحب میرے دلی ساتھ برودی ناراض ہو کہہ کے رہے ہیں نا چلے گئے اپنے ہیں، آپ کو۔ میری بات سنیں، شارپ شوٹر بھائی بھی میرے ساتھ نہیں، ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ بعثت بات یہ ہے ثانی کہ میں بھائی دیکھیں، میں تو جو ہے احمدیوں کے ساتھ بھی ہے، ویسے نہیں بڑی یار، بعثت ثانی سنتا ہو ہوں، اور سکتی میں ہے کسی اگر، کو غلط تو کبھی بھی خلافت نہیں، میں ثانی غلط کہتا کیوں نہیں کہ یہ آپ جو ہے چوہان بھائی جو ہیں یہ تھوڑی بہت چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ گدی والی بات یہ نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی، یہ بری یار بات جب ایک گدی ہے تو پھر گدی گدی تو ہے نا۔ دیکھو یار، ابھی میں نے آپ کو مرزا محمود کی اپنی پڑھ کے سنا دی، کیا دو خاندانوں کے وہ درمیان کہتا ہے کہ خلافت کا گدی جھگڑا میرے تھا؟ گھر میں رہے گی۔ یار چلیں حکیم یہ نور آپ کی الدین کے دیکھیں بیٹوں کے یہ درمیان آپ کے اور مرزا محمود کے بیٹوں کے درمیان خلافت کا جھگڑا تھا۔ یار یہ آپ کے دلائل ہیں نا، لیکن وہ تو تو یہ جس لکھا ہوا کتاب میں ان کی